بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمی ابراہیم تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی ضمانت آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے لے لی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب توشہ خانہ 2 میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے پر۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بشریٰ بی بی کو حکومت رہا کرتی ہے یا کسی اور مقدمے میں گرفتار کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ورکروں سے کہ بشریٰ بی بی کو ریسیو کرنے کے لیے آپ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچو۔ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا تھا جب بشریٰ بی بی صاحبہ کی ضمانت ہو گئی تھی تو ان کو اصولی طور پر تو اڈیالہ جیل سے باہر ان کو آنا چاہیے تھا اور پھر ان کی اگر گرفتاری ڈالنی تھی تو ڈالی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تھا۔ دھوکے سے جیل کے اندر ہی سے بشریٰ بی بی صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی، ان کو دھکے مارے گئے تھے اور جو میل پولیس والے ہیں وہ استعمال ہوئے تھے۔ لیکن اب 222 دنوں کی ایک قید جو صرف سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کو دی گئی، رکھا گیا، ان کو قید تنہائی میں بھی رکھا گیا، ان کے سیل میں بھی بہت پرابلمز رہی، ان کو ہر طرح کی تکلیفیں بھی دی گئیں، ان کے بارے میں پروپیگنڈا بھی کیا گیا، ان کو کھانا بھی ایسا دیا گیا جس سے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ شاید انہیں زہر اس میں دیا گیا۔ بڑی ایک مشکل انہوں نے حالات گزارے، لیکن عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہم نے دیکھا جیل میں کس طریقے سے انہوں نے نہ صرف عمران خان کو ڈیفینڈ کیا بلکہ وہ جو ایک پروپیگنڈا تھا کہ وہ جی اڈیالہ کی نہیں رہنا چاہتی ہیں، بنی گالہ رہنا چاہتی ہیں، اپنے میاں کو بھی بلانا چاہتی ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ بڑی ہمت بہادری سے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کھڑی رہیں اور آج سرخرو ہوئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار کرتی ہے۔ اب اگر کسی اور مقدمے میں گرفتار کرتی ہے تو بھی وہ بھی ناجائز ہوگا، جیسے ماضی میں ان کو رکھا گیا، کوئی اور ایف آئی آر درج کر کے ان کو بند کیا جائے، تو یہ ایک انتہائی افسوسناک۔ لیکن بہرحال آج یحییٰ فریدی صاحب کا پہلا ابھی باقاعدہ آغاز تو نہیں ہوا لیکن ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، صدر مملکت نے کی ہدایت پر وزارت قانون نے ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا۔ ان کی قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ان کے چیمبر میں ملاقات ہوئی، اس کے بعد وہ جسٹس منصور کے چیمبر میں بھی گئے، ان کے عملے نے بھی ان کو مبارکباد دی، تو مبارکباد انہوں نے قبول کی۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو ایک اسپیکولیشن تھی کہ یحییٰ فریدی صاحب کر دیں گے، شاید انکار کر دیں، ریفیوز کر دیں، ریکیوز کر لیں اپنے آپ کو اور منصور شاہ صاحب کو کہیں کہ وہ سینئر موسٹ ہیں، ان کو بنایا جائے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس میں بہت ساری ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو حکومت نے انٹرپریٹیشن کی ہے آئین کی، جو خود انہوں نے ترمیم کی ہے، اگر یحییٰ فریدی انکار کرتے ہیں تو اس بات کا ایک اندیشہ ہے کہ شاید پھر جسٹس امین الدین جو مکمل طور پہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جنہوں نے مخصوص نشستوں والے فیصلے میں بھی یہ لکھا تھا کہ جو اکثریتی فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کو وہ نہیں ماننا چاہیے، یعنی کبھی ایسا ہوا نہیں لیکن انہوں نے یہ لکھا کہ نہیں ماننا چاہیے، تو وہ اگر جج بن گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب کی روح جو ہے وہ جو غلام گردشیں ہیں سپریم کورٹ کی ان میں پھرتی رہے گی، ہانٹ کرتی رہے گی اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، اپنے تعصبات کی بنیاد پر ہی فیصلہ پھر کیا جا سکے گا۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ آلموسٹ سیٹل ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ایک بڑا سوال کہ کیا یحییٰ فریدی جو ہیں فل کورٹ بنا کے آئینی ترمیم کو دیکھیں گے، سنیں گے، جس کو پاکستان کے وکلاء کی تنظیموں نے مسترد کر دیا ہے اور کچھ جو سندھ بار کونسل نے یحییٰ فریدی صاحب کو ویلکم کیا۔ دیکھیں یحییٰ فریدی کی جو اپنی شخصیت ہے لوگ اس کو ایڈور کرتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور مختلف بارز نے کہا ہے کہ وہ جو احتجاج شروع کریں گے، اور وہ احتجاج یحییٰ فریدی کے خلاف نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ احتجاج یہ ہے کہ سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بنانے کا جو اصول تھا اس ترمیم میں اس کو کمپرومائز کیا گیا ہے، جو آزادی ہے عدلیہ کی اس پر ایک کاری ضرب ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، اس ترمیم میں، تو وہ اس کی مخالفت میں
جو ہے وہ تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے، نیشنل ایکشن کمیٹی بنائی جا رہی ہے۔ سندھ بار کونسل کچھ تنظیموں نے یحییٰ افریدی صاحب کو ویلکم کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ منصور علی شاہ صاحب کے خلاف ہیں یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینئر موسٹ جج کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک بڑی ایک سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی بیچوں بیچ ایک اور پروپیگنڈا جو ہے وہ لانچ کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ جی اب یحییٰ افریدی صاحب کے چیف جج بننے کے بعد جو پیونی جج ہیں، یعنی جو سینئر جج ہیں، وہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر نہیں رہے، اور وہ اب قاضی یہ جو ہیں امین الدین صاحب، یہ اب سینئر جج بن گئے ہیں۔ مطلب یہ ایسی بیہودہ بات ہے، یہ ایک ایسی ایک بیانیہ بنانے والی بات ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، سینیورٹی ہے ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے۔ اب منصور علی شاہ صاحب پہلے اپوائنٹ ہوئے، منیب اختر صاحب ہوئے، تو ان کی سینیورٹی آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ ایک پینل میں سے جو سینئر موسٹ ججز کے ہیں، قانون میں آپ نے آئین میں ترمیم کر کے ایک جج کو چننے کا اختیار لیا اور آپ نے اس جج کو لگا دیا یحییٰ افریدی کو، لیکن جو وہ ان کی حیثیت ہے سینیورٹی کی، وہ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ جو ان کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس کو کیسے آپ تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بیانیہ، جعلی بیانیہ بنانے کی ایک کوشش ہے جو حکومت ابھی تک پہلے کرتی رہی ہے ہمیشہ سے، دبڑ دوس، دھاندلی، بےایمانی، اس کے لیے یہ ایک بیانیہ کچھ لوگوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں کہ جی اب وہ سینئر موسٹ جج نہیں رہے، اب تو وہ سینئر موسٹ جج جو ہے نا امین الدین بن گئے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بیہودہ بات، اور اس سے یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کو کوئی بندہ تسلیم ہی نہیں کر سکتا، لیکن شاید سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپوزیشن پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب اصل بات جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ جو آئینی بینچ ہے اس کے سربراہ کس کو بنایا جاتا ہے۔ کیا وہ یحییٰ افریدی صاحب رہیں گے، یا جو حکومت کے بظاہر بتایا جا رہا ہے موسٹ فیورٹ جو ہیں وہ امین الدین صاحب ہیں، کہ کیا ان کو آئینی بینچ بنایا جائے گا، اور کس طریقے سے پھر مقدمات جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت ایک اور ترمیم کی بھی اب تیاری کر رہی ہے، اب ان کے پاس تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اب تو جناب وہ ایک فارورڈ بلاک بھی بن رہا ہے۔ اس طرح کی جو وہ چیزیں ہیں وہ میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کی ضمانت کب ہوگی، اور کیا بشرا بی بی واقعی ریلیز ہو سکیں گی، اور کیا ان کے شان شایان استقبال جو ہے اس کا ٹائم ہے۔ یہ ساری چیزیں یحییٰ افریدی صاحب فل کورٹ بنائیں گے یا نہیں، سو ویری انٹرسٹنگ سینیریو، اور ہم آپ کو انشاءاللہ تازہ ترین دیتے رہیں گے جیسے جیسے ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی۔ اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔